نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان کی زیر صدارت صوبائی اپیکس کمیٹی کا تیسرا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات، نگران صوبائی وزیر خزانہ، چیف سیکریٹری اور آئی جی پی خیبر پختونخوا کے علاوہ اعلیٰ سول و عسکری حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے فورم کے گزشتہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں دہشت گردی میں معاون ثابت ہونے والی غیر قانونی سرگرمیوں کی مؤثر روک تھام کے لیے سخت اقدامات جاری رکھنے کے ساتھ دیگر اہم فیصلے کیے گئے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کے علاقے 13 میں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا۔ آپریشن کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر کر رہے تھے۔ آپریشن کے دوران 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل سمیت 4 نوجوانوں نے جام شہادت نوش کی۔ شہداء میں 33 سالہ لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر، 31 سالہ نائک خوشدل خان، 27 سالہ نائک رفیق خان اور 33 سالہ لانس نائک عبدالقادر ساکن شامل تھے۔ شہداء کے نماز جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئی۔ پاک فوج نے پشاور صدر بازار اور پشاور کینٹ کو کم از کم وقت میں عوام کی سہولت کی خاطر انتہائی کشادہ اور خوبصورت بنا دیا۔ صدر کی تجدید نو عوام کے ٹیکس کی مثبت استعمال کی ایک واضح مثال ہے۔ وہ شہر جہاں آج سے کچھ سال پہلے بم دھماکے اور خوف کی فضا تھی، وہاں اب ترقی کا سفر تیزی سے جاری ہے۔ کور کمانڈر پشاور حسن اظہر حیات نے صدر کی تزئین و آرائش کا باقاعدہ جائزہ لیا اور افتتاح کیا۔ کلایا اور اگزئی میں خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور پاک فوج کے تعاون سے ظلم و میلہ کا میدان سج گیا۔ میلے میں کھیلوں کے مقابلوں کے علاوہ ثقافتی اور روایتی سٹالز بھی لگائے گئے۔ کھیلوں کے مختلف مقابلے، جن میں کرکٹ، کبڈی، والی بال، ٹریکٹر سٹاف، سٹون لفٹنگ، ٹرک پولنگ، رسا کشی، کشتی، تیر اندازی، ایتھلیٹکس شامل تھے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے علاقائی رقص کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا۔ میلے میں نوجوانوں اور بڑوں کے علاوہ بچوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ علاقے کے لوگوں نے میلے کے انعقاد پر خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ پاک فوج کی جانب سے شمالی وزیرستان میں خواتین کو باصلاحیت، ہنرمند اور بااختیار بنانے کے لیے ویمن ووکیشنل ٹریننگ کے ڈی جی اسکلز پروگرام میں مختلف کورسز کا اہتمام کیا گیا۔ سینٹر میں اس وقت 105 خواتین مختلف کورسز جیسے دستکاری اور سلائی کڑھائی، امبرائڈری اور کمپیوٹرز کے کورسز میں حصہ لے رہی ہیں۔ خواتین کو جدید ترین ہنر سے آراستہ کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان کی خواتین اور بالخصوص علاقے کے مشران نے پاک فوج کے اس احسن اقدام پر شکریہ ادا کیا۔ صحت کی سہولتوں کو شمالی وزیرستان کے مقامی باشندوں کے لیے دستیاب بنانے کے لیے پاک فوج نے خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں موبائل صحت یونٹ کو متعامل کروایا، جس میں مرد، خواتین اور بچوں سمیت 505 مریضوں کا طبی جائزہ لیا گیا۔ اس موبائل صحت یونٹ میں ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کی سہولت کے ذریعے 9 ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ بھی کیے گئے۔ گلک خیل گاؤں کے نوجوانوں کو بہترین تعلیم فراہم کرنے کے لیے پاک فوج نے ایک موبائل اور معلوماتی اسکول سروس فراہم کی، جس سے کل 200 طلباء نے اس معیاری تعلیمی سہولت سے فائدہ اٹھایا، جس کے لیے مقامی لوگ اور مشران نے پاک فوج کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ پاک فوج نے جنوبی وزیرستان کے ضلع ٹانگ کے علاقے کاٹ کوٹ میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کو دوبارہ تعمیر و فعال کر دیا۔ اسکول کی بحالی کے بعد پاک فوج نے طلباء کو مفت کتابیں، اسکول بیگز اور اسٹیشنری بھی فراہم کی ہے۔ علاقے کے لوگوں نے پاک فوج کے اس اقدام کو بے حد سراہا۔ 7 اور 8 نومبر 2023 کی رات کو سیکورٹی فورسز نے پاکستان افغانستان سرحد کے قریب چترال میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان سخت فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 دہشت گرد ہلاک جبکہ 4 دہشت گرد شدید زخمی ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے پاک فوج کے ان اقدامات کو بے حد سراہا، جو ملک سے دہشت گردی کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ میدان کے لال قلعہ کے علاقے میں دیر اسکاؤٹس، ضلعی انتظامیہ اور محکمہ کھیل کی جانب سے مشترکہ طور پر منعقد ہونے والے ایک ہفتہ تک جاری رہنے والے اسپورٹس فیسٹیول میں تقریباً 600 کھلاڑیوں اور 46 کلبوں نے حصہ لیا۔ فیسٹیول کے اختتام پر فوجی اور سول حکام کے نمائندوں نے شرکت کی اور جیتنے والی ٹیموں اور بہترین کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور شیلڈز تقسیم کیں۔